لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق اللہ العظیم. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اے میرے ایمان لانے والے بندے، تم اپنے رب کا ڈر اپنے دلوں میں رکھو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، آخرت میں بھلائی انہی لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کی زندگی میں بھلائی کرتے ہیں. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. انما یوفی الصابرون، یقیناً صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو واضح فرمایا ہے کہ نیک اعمال کرنے والا اور نافرمانی کرنے والا یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کی عبادت کرنے والا اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے. علم رکھنے والا اور جاہل یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا کہ ان باتوں سے نصیحت صرف وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو اپنی عقل کا استعمال صحیح کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل تو ہر کسی کو عطا کی ہے، لیکن عقل کو صحیح استعمال کرنے والا وہ ہے جو دنیا کی زندگی میں اللہ کا فرما بردار ہو اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو. اس لیے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. تو ظاہری سی بات ہے کہ عقل مند ہے وہ انسان کہ جو آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے. تو فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اے میرے ایمان لانے والے بندے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو. جب تک اللہ کا خوف دل میں نہ ہو اس وقت تک قرآن و سنت پر چلنا ناممکن ہے. مشکل نہیں بلکہ ناممکن. اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو قرآن و سنت میں جتنے بھی احکامات ذکر کیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جس کو یہ ڈر ہو کہ مرنے کے بعد میں نے قبر میں جانا ہے اور منکر نکیر نے آ کے مجھ سے سوالات کرنے ہیں، اگر میں نے غلط جواب دے دیے تو مجھے عذاب ہوگا، پھر مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، حشر کے میدان میں لے جایا جائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے مجھ سے سوالات کریں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ اب جس انسان کے دل میں یہ ڈر یہ خوف ہوگا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا، تو فرمایا کہ وہ انسان دنیا کی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کا سوچ ہی نہیں سکتا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام بیان فرمایا اس شخص کے لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اس کو کل کو قیامت والے دن 2 جنتیں عطا کی جائیں گی. وجہ یہی ہے کہ جس کے دل میں ڈر ہوتا ہے وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتا. تو فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، آخرت میں تو بھلائی انہیں ملے گی جو دنیا کی زندگی میں بھلائی والے کام کرتے ہیں. وارض اللہ واسعہ. اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ میں جس ملک میں رہتا ہوں، میں جس علاقے میں رہتا ہوں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہے، ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے چھوڑا نہیں جاتا. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین تو بڑی وسیع ہے، اگر اس علاقے میں تمہیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے نہیں دیتے تو تم ہجرت کر کے دوسرے علاقے چلے جاؤ، دوسرے ملک میں چلے جاؤ. اس سورت کے شروع میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ اس میں اللہ رب العالمین نے ہجرت کا بھی بیان فرمایا ہے.
تو یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم دیا گیا۔ باقی اگر کوئی آدمی اسی جگہ رہ کر صبر کرتا ہے، دشمنوں کی تکالیف بھی برداشت کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں بھی اپنے آپ کو لگا رکھتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے صبر کرنے والوں کو جو ان کا اجر ملے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان انہیں عطا فرمائیں گے۔ اب وہ کیا اجر ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ بغیر حساب، اس کا کوئی حساب نہیں۔ میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں خالصتاً اللہ کی عبادت کروں۔ اللہ کے نبی کو یہ حکم تھا تو ہم تو ان کے امتی ہیں، ہمیں بھی اسی بات کا حکم ہے کہ خالصتاً عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی کرنی چاہیے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس میں کس کے لیے ہو؟ رضا شامل ہو کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں تمام فرما برداروں میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں۔ کیا مطلب؟ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دعوت دینے والے کو چاہیے کہ دوسروں کو جس بات کی دعوت دے پہلے اس پر خود عمل کرے، تب اس کی تبلیغ کا، تب اس کی دعوت کا اثر ہوگا۔ آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ کیا کریں؟ پہلے خود انہیں عامل بن کے دکھائیں، نماز پڑھ کے دکھائیں، روزہ رکھ کے دکھائیں، تب جب آپ ان کو تبلیغ کریں گے پہلے خود فرما بردار بنیں، پھر انشاءاللہ یہ بھی فرما بردار بن جائیں گے۔ قل، میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ میں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کو۔ جب اللہ کے پیغمبر کو بھی ڈر تھا تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ ہم نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو اللہ معاف کرے پھر سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قل اللہ، میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، میں تو خالصتاً اللہ کی عبادت کرتا ہوں، فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تم جس کی چاہتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اجازت دی جا رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ تم بھی اللہ کی خالصتاً عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ قل، میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان الخاسرین الذین، بے شک کل کو قیامت کے دن وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو گھاٹے میں ڈالا، الا ذالک هو الخسران المبین، خبردار سن لو یہی ہے واضح گھاٹے کا سودا، یہی ہے واضح گھاٹے کی چیز، اس سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے دنیا کی زندگی گزارو، انشاءاللہ آخرت کی زندگی اللہ تعالیٰ تمہاری سنوار کے رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔